بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مول صاحب، میری درخواست یہ ہے کہ قرآن مجید میں انبیاء کرام کو خلیفۃ اللہ کہا گیا ہے۔ اس خلیفۃ اللہ والی خلافت میں اور ایک نبی کے وصال کے بعد جو خلافت قائم ہوتی ہے، اس خلافت میں کیا فرق ہے؟ مول صاحب، ایک اور درخواست یہ ہے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سر ولیم میور لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے جلد بازی کر کے ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا، جب حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کے آخری ایام میں آپ نے حضرت عمر کو نامزد کیا۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عثمان کے خلافت کے حالات اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر اگر روشنی ڈالیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ حضرت آدم کی خلافت، حضرت داؤد کی خلافت اور وہ خلافت جو بعد میں قائم ہوتی ہے اس کے بارے میں میری درخواست یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کبیر، اس میں آیت استخلاف کے تحت اس کی پوری تفصیل دی ہوئی ہے۔ وہاں اگر یہ پڑھ لیں تو پوری تفصیل سے ان کو علم ہو جائے گا، لیکن اختصار سے میں یہ بتا دوں کہ حضرت آدم کی جو خلافت ہے، خلافت کا مطلب ہے جانشینی، نبوت، خلافت نبوت کہا جاتا ہے اس کو، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات حضرت آدم علیہ السلام کو دیے اس کو انہوں نے دنیا میں نافذ کیا، اس طرح اس کو خلیفہ یا نبوت کہا گیا۔ اب مثال کے طور پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتموہ فبایعوہ ولو حوا علی الثلج فإنہ خلیفۃ اللہ المہدی۔ حضور کو بھی خلیفۃ اللہ کہا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ہدایات کو آپ دنیا میں نافذ کر رہے تھے، وہ دنیا تک پہنچا رہے تھے۔ دوسرا خلافت ملوکیت، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، اور اس کا بھی قرآن مجید میں تفصیل سے ذکر ہے کہ اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے اپنے اوامر اور نواہی نافذ کرنے کے لیے۔ تیسری جو خلافت ہے اس کو قدرت ثانیہ کہا جاتا ہے، جو نبوت کے بعد قائم ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کانت النبوۃ قط الا تبعتها الخلافۃ، کہ نبوت جب بھی آتی ہے اس کے بعد خلافت آتی ہے، اور یہ خلافت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی قائم ہوتی ہے جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، اور وہ احکام دنیا میں نازل کرتی ہے۔ اب یہ جو سوال کر رہے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، جلد بازی کی بات نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور ثقیفہ بنی سعدہ میں یہ سب لوگ جمع ہو گئے تھے۔ خلیفہ نہ بنانے پر کسی کی یہ رائے نہیں تھی کہ خلیفہ نہ بنایا جائے، خلیفہ بنانے پر سب کا اتفاق تھا، مگر کیونکہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کوئی کیا کرے، تو وہاں پر حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور ابو عبیدہ بن جراح جب پہنچے تو آپ نے سمجھایا کہ دیکھو دو خلیفہ نہیں ہو سکتے، خلیفہ ایک ہی ہوگا، اور وہ یہ انہوں نے نشاندہی کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جس کو امامت کے لیے کہا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اس بات کی واضح علامت تھی کہ میرے بعد امامت کا اور خلافت کا حقدار وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ ایک اشارہ تھا جس کو یہ کبار صحابہ سمجھ رہے تھے، اسی وجہ سے سب نے اس کے اوپر اتفاق کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ بات کر رہے ہیں، دیکھیں بات سارے تاریخی حقائق کو سامنے رکھ کے کرنی چاہیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے فتنوں کو سامنے رکھا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو جب منتخب کیا تو آپ نے فرمایا دیکھو میں اپنے کسی رشتہ دار کو منتخب نہیں کر رہا ہوں، اور یہ ہے عمر، کیا تمہیں اس پہ اتفاق ہے؟ سب نے کہا تھا ہاں، ہمیں حضرت عمر کی جانشینی پر اتفاق ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے جانشین ہوں، اور اس طرح سے ہوا۔ تیسرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کمیٹی بنائی تھی، اس کمیٹی نے عبد الرحمن عوف کے سپرد یہ کام کیا
کہ آپ نے ہم سے مشورہ لے لیا، اب آپ جس کو مناسب سمجھتے ہیں اسے خلیفہ بنا دیں۔ تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایسے حالات میں ہوئی تھی کہ وہاں پر اگر ذرا سے بھی خلا آتا تو منافقین اور زیادہ آگے بڑھ جاتے۔ چنانچہ چند صحابہ کے اصرار پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خلافت، اللہ تعالیٰ نے ان کو مسند خلافت پر متمکن فرمایا۔ تو یہ وہ ساری تفصیل تھی جو اس زمانے کی تھی۔ اور یہ بھی میں بتا دوں، یہاں پر بعض شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو تاریخ ہم تک پہنچی ہے، یہ سیدھی تاریخ ہم تک نہیں پہنچی ہے، یہ 300 سال کے بعد لوگوں نے یہ تاریخ جمع کی ہے، اور حتیٰ کہ احادیث بھی 200 سال کے بعد یہ جمع ہونی شروع ہوئی ہیں۔ اور اس میں زیادہ تر جو اختلافات پیدا کیے وہ ان لوگوں نے جو منافقین تھے یا وہ دشمنان اسلام جنہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہم اسلام کا نہ تو دلائل سے مقابلہ کر سکتے ہیں نہ قوت اور طاقت سے، اب یہی ہے کہ ان کے اندر جا کر اسلام کے اندر خرابیاں پیدا کی جائیں۔ یہ تمام خرابیاں ان کی طرف سے پیدا کی ہوئی ہیں۔ اصل بات یہ ہے، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور نیک اور صلحاء صحابہ تھے، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب دے دیا تھا، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، پھر ان کے بارے میں ہم ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے۔ جو کچھ آیا وہ ایسی تاریخ کے ذریعے سے آیا جو خود مشتبہ ہے، لیکن جب قرآن نے ان کی تاریخ بیان کر دی تو ہم یہ ماننے پہ مجبور ہیں کہ یہ سارے کے سارے نیک صحابہ تھے۔ اگر کسی سے غیر متعمدن کوئی غلطی خطا ہوئی وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ سارے کی ساری باتیں اس طرح سے اچالنا کہ گویا اسلام میں ایک اختلاف شروع ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے، ورنہ ہمیں اسلام اس صحیح صورت میں اب تک نہ ملتا۔